مضاعف کا پانچواں اور آخری قاعدہ، اور بہت ہی دلچسپ اور آسان. دیکھیے، ایک قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ یمدودو سے یمدو کیسے بنا. ٹھیک ہے، وہ جو یمدودو سے یمدو بنا تھا وہ یہی بات تھی نا کہ دو ہمجنس حروف ایک ساتھ آ جائیں. ٹھیک ہے، اور دونوں متحرک ہوں، اور پہلے کا ماقبل ساکن ہو. اس دال کا ماقبل میم یہ ساکن ہے، اور وہ میم جو ہے مدہ بھی نہ ہو. تو پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے تھے. جب ماقبل کو دے دیتے تھے ادھر، تو دونوں اس والے کو میم کو پیش دے دیتے تھے. تو پھر ہمارے دونوں جو ہم جنس ایک جیسے حروف ہیں، ان دونوں کا ادغام کرنا ہمارے پر واجب ہو جاتا تھا، جو ہم نے یہاں پہ ادغام کر کے آپ کو دکھایا تھا. وہی قاعدہ اسی میں مزید ایک اور چیز آج ایڈ کی جائے گی. ایک مثال یہ بھی ہے، یدللو سے یدلو ہو گیا تھا، وہی جو آپ کو بتایا قاعدہ. اچھا، یہ جو یمدو ہے، اس یمدو کو اگر ہمیں کسی وجہ سے جزم دینا پڑے تو ہمیں پانچویں قاعدے اور اس والے قاعدے کی طرف، جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، رجوع کرنا پڑے گا. یمدو کو ہمیں جزم کیوں دینا پڑے گا اور کب دینا پڑے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ فعل امر بناتے وقت فعل مضارع کے اس سیغے کو آخر میں جزم دیتے ہیں. اچھا، فعل امر بناتے وقت دیتے ہیں. اس کے علاوہ حروف جوازم ہوتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. تو یہ جو حروف جوازم ہوتے ہیں یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس پہ آخر کو جزم دے دیتے ہیں. تو اگر اس کو جزم دینا پڑے تو پھر کس طرح جزم دیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں. اس کی اصل میں چار صورتیں ہیں، اور چاروں صورتیں اس کی جائز ہیں. اگر ادغام کے بعد، یہ جو ادغام ہم نے اس والے اسٹیپ میں کیا تھا نا، دونوں ہم جنس حروف کا ادغام کر دیا تھا، اب اس ادغام کرنے کے بعد، اس صورت کے آنے کے بعد دوسرے حرف کو جزم دینا پڑے تو چار صورتیں جائز ہیں. دوسرے حرف سے مراد دو دال تھے نا، تو وہ جو دو دال ہیں ان میں سے دوسرے والے دال کی اب بات کی جائے گی. وہ چار صورتیں کون سی ہیں جو کہ جائز ہیں؟ جزم لم لگا کے دیکھ لیتے ہیں ہم، اس میں لم داخل کریں گے اور لم داخل کر کے اس کو دیکھ لیں گے. تو وہ چار صورتیں آپ دیکھیں کہ وہ چار صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں. ابھی یہ بتایا نا میں نے چار صورتیں. پہلی صورت یہ ہے، سب سے پہلی صورت، اور وہ یہ صورت بتاتی ہے کہ ادغام کو ختم کرنا جائز ہے. اچھا بھائی، تو اگر ادغام کو ختم کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ بھائی یہ تھا نا یمدودو، یہاں لکھیں یمدودو. ٹھیک ہے، کوئی ادغام ہوا؟ نہیں ہوا. یہ ادغام کے بغیر والا سیغہ میں نے آپ کو دکھا دیا، ورنہ میں یہ لکھ دیتا. لیکن میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں، یہ والا کیوں نہیں اٹھایا میں نے؟ کیونکہ اس میں تو ادغام ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ادغام کو ختم کرنا جائز ہے، تو پھر بغیر ادغام کا تو یہ سیغہ ہے. اچھا، اور بات ہو رہی تھی کہ جزم دینا پڑے، تو اب جزم دینے والی ایک چیز یہاں پہ لگا دیتے ہیں، جیسے کہ لم. لم لگا دیا، لم نے آ کے اس کو جزم دے دیا. یہ دیکھیں جزم دے دیا، لم یمدد. یہ صورت جو ہے وہ جائز ہے اس قاعدے کے اندر. اچھا بھائی، دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دوسرے حرف کو فتح دینا جائز ہے. اچھا بھائی، دوسرے حرف کو فتح کیسے دیا جائے گا؟ تو وہ فتح دینے کا طریقہ آپ دیکھیں. اصل سیغہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یمدو. یمدو کے اوپر جو دال پر جو پیش ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دو دال ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ پیش کون سے والے دال کا ہے؟ یاد ہے وہ قاعدہ آپ کو؟ پچھلے والے دال کو ہم نے جزم دیا تھا، پہلے دال کو، اور دوسرے والے کی حرکت کو رکھا تھا. تو یہ اصل میں دوسرے دال کی حرکت ہے پیش، یا یہ کہیں کہ دمہ. تو قاعدہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ دوسرے حرف کو فتح دینا جائز ہے. دوسرے حرف پہ پیش ہے، اس کو فتح دینا جائز ہے، جبکہ ہم نے اس کو جزم دیا ہو. لم یا مدہ، یہ صورت بھی جائز ہو گئی. اچھا، دوسرے حرف کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، یعنی لم، بتائیں کیا، یا مدی.
یہ بھی جائز ہے. اور بھی چوتھی صورت یہ کہتی ہے کہ اگر پہلے حرف کا ما قبل مضموم ہو. پہلے حرف کا ما قبل، پہلا حرف یہ والا، دو دال تھے، دو دالوں میں سے پہلا والا حرف یہ والا، ٹھیک ہے، اور اس کا ما قبل مضموم ہو. دیکھیں جب اس کو قاعدہ لگانے کے بعد اس کو مدغم کیا تھا اس کے اندر، تو اس کا ما قبل اب یہ مضموم ہو گیا تھا. مضموم یعنی اس پر پیش آ گیا تھا. ایسی اگر صورتحال آ جاتی ہے تو پھر دوسرے حرف کو دمہ دینا یہ بھی جائز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسرا حرف ہے اس کو یہ دمہ، یہ دے دیا دمہ. تو اب دیکھیے لم یمدہ یہ بھی جائز ہو گیا، لم یمدی یہ بھی جائز ہو گیا، اور لم یمدو یہ بھی جائز ہو گیا. تو یہ تین صورتیں ہو گئی، اور یہ والی صورت تو بتاتی ہے کہ ادغام کو ختم ہی کر دیں، یہ بھی جائز. اس کی مزید مثالیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیتے ہیں. امید ہے یہ والی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.